بسم الله الرحمن الرحيم. إلى نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اگر آپ میں سے کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پلیز آپ اپنا براؤزر ریفریش کیجئے. کبھی کبھی آپ کے براؤزر میں بہت سارے پیجز کھولے ہوتے ہیں. اف یو آر آن اے موبائل فون یا آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بھی ہیں، اس کو ریفریش کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لے کر ہم اپنے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہمارا سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 23 ہے، اور جو ٹاپک ہم انشاءاللہ ہم کور کریں گے وہ انڈر آیت نمبر 15 ہے. آیت نمبر 15 جس میں انشاءاللہ ہم جو الفاظ دیکھیں گے اس کے انڈر جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے حاجت الاسلامی فی الحیات الدنیا، need of Islam in this worldly life. Inshallah, it will give you a clarity again about certain concepts. تو academic approach بھی آپ کو نظر آئے گی اور اسلام کے ساتھ ایک کنیکشن مضبوط ہوتا ہوا اللہ کے دین کے ساتھ آپ کو ایک کنیکٹیوٹی انشاءاللہ آج کی کلاس سے محسوس ہوگی. اللہ کا نام لے کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ المزمل آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یقیناً ہم نے ایک رسول تمہاری طرف گواہ بنا کر بھیجا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. بیسیکلی اس آیت کا ایڈریس اگر دیکھا جائے تو قریش مکہ کی طرف ہے، اور قریش مکہ کو اس الیکم کی طرف اور علیکم کی طرف جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. قریش مکہ کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف ایک گواہ بنا کر رسول کو بھیجا ہے، بالکل جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا. سو یہیں سے ہمارا وہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ آیت کے ایسنس سے ہی، جس کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. انبیاء اور رسولوں پر ایمان پر ڈسکشن کرتے ہوئے میری پہلی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہے حاجت الانبیاء. یہ معاشرے کے اندر اور دنیا کی زندگی کے اندر انبیاء کی حاجت یا ان کی نیڈ کیوں تھی. آپ اگر اپنے اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹس اے ویری کلیئر فیکٹ کہ اسلام کے اندر انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہمارے ایمان کا بلیف سسٹم کا حصہ ہے. جو حدیث جبرائیل آتی ہے جس میں 6 پلرز آف ایمان بیان کیے گئے ہیں، ان 6 پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ کلیئر کٹ ہمارے سامنے وہ رسولوں اور انبیاء پر ایمان کا آتا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو کئی آیات بھی الحمدللہ مل جاتی ہیں جہاں غیب پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کا ایسنس آپ کو کلیئرلی مل جاتا ہے. تو ارکان اسلام میں نبیوں پر، رسولوں پر ایمان کو رکھا جاتا ہے. اگر آپ انسانیت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پروفٹ ہوڈ کا یا پروفیسیز والا کانسیپٹ ہے یہ آپ کو سارے مذاہب میں نہیں ملتا ہے. اٹس ناٹ ان آل دا ریلیجنس، بلکہ آپ کو مینلی یہ جو بہت کلیئر کٹ کانسیپٹ ملتا ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان کا، یہ مونوتھیسٹک ریلیجنس جس کو اب آپ الحمدللہ ابراہیمک ریلیجنس کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ وہ جیوز ہوں یا وہ کرسچنز ہوں یا وہ مسلمان ہوں، ان 3 ریلیجنس کے اندر یہ آئیڈیا بہت پرومیننٹلی موجود ہے کہ اللہ انسانوں میں سے کسی کو چن لیا کرتا تھا، اور یہ جو سلیکشن ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ رینڈم نہیں ہوتا تھا. جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول پک کرتے تھے وہ اس کے سلیکشن کا جو کرائٹیریا تھا وہ بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا. اٹس ناٹ لائک کہ ایسے ہی کسی کو بائی دا وے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں سے پک کر لیا اور اس کو اپنا رسول یا نبی بنا دیا، بلکہ اس کے اوپر بھی کلاسیکل اسکالرز نے کتابوں کی کتابیں لکھی جس میں صفات الانبیاء آپ کو جو ہیں وہ کئی اینگل سے ملتی ہیں، جس میں انہوں نے ہر نبی کے اندر ایک صفت کو رکھ کے اس کو اینالائز کر کے ڈسکرائب کیا ہے کہ کچھ سرٹن خوبیاں ہوتی تھیں انسانوں کے اندر، ان کی فطرت سلامت ہوتی تھی، ان کے اندر ایکسٹرا آرڈنری شفافیت، ٹرانسپیرنسی ہوتی تھی، ان کے اندر ایک نیچرل انکلینیشن ہوتا تھا کہ وہ گناہوں سے دور ہوتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسٹینس پہ رکھا کرتے تھے، اور پھر الٹیمیٹلی اتنے ریفائن ہو جاتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک پرسکرائبڈ ٹائم آتا تھا تو اللہ ان لوگوں کو آسمانوں سے رابطے پر لے آتا تھا. تو یہ آئیڈیا کہ سرٹن سلیکٹڈ لوگوں کو جن کی پیوریفائڈ نیچرز ہوتی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ آسمان سے رابطے پر لاتا تھا، اس کا مقصد ہوتا تھا کہ اب اللہ کا پیغام اس انسان کے تھرو ٹو دا نیشن اینڈ ٹو دا ریسٹ آف دا پیپل اٹ ول فلٹر ڈاؤن. تو خالق سے کنیکشن کے لیے چناؤ کیا جاتا تھا ان انبیاء اور رسولوں کا جن کے اندر ایک سرٹن لیول آف صفات ہوتی تھیں، اور پھر یہ انسان ہوتے تھے جو خالق کا علم آ کر آگے اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو عرب تھے میجورٹی پیگن تھے، مشرک تھے میجورٹی، اور ٹھیک ٹھاک مشرک تھے. کافی حد تک ان کے اندر وحی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا، کافی حد تک ان میں یہ کانسیپٹ انبیاء اور رسولوں کا ختم ہو چکا تھا. ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن تھے تو تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تو تھے، لیکن وہ جو فائن ڈیٹیلز تھیں یہ ان سے مس ہو گئی تھیں. ان کے اندر جو پریویلنگ فیکٹر تھا وہ شرک کا تھا. تو عرب کا معاشرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر وہ اردو کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ اٹ واز دا ٹائم جہاں پر شرک کے اندھیرے تھے، تو یہ لٹرلی بالکل پرفیکٹلی اس معاشرے کی تصویر کو ڈیفائن کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں شرک ہی شرک تھا ہر طرف، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بدعات، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپلیٹ بلیٹنٹ شرک، جہاں شرک تھا، جہاں سجدے ہوتے تھے
بتوں کے سامنے، جہاں بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا جاتا تھا، جہاں بتوں سے مانگا جاتا تھا، جہاں کوئی آئیڈل جو تھا وہ ایگریکلچر کے حوالے سے پرومیننٹ تھا، کوئی ویلتھ کے حوالے سے، کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی اولاد کے حوالے سے، اس پورے سناریو کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، ان کی پیوریفائڈ نیچر کے ساتھ ان سے وہاں پر 40 سال عمر کے کمپلیٹ کرائے، اینڈ ایٹ دا ایج آف 40 اللہ رب العزت نے ان کو پروفٹ ہوڈ کے لیے سلیکٹ کر لیا، ان کو اپنا رسول بنا لیا، میسنجر بنا لیا۔ اب اس معاشرے کے اندر جہاں پر اتنے اندھیرے تھے شرک کے، جہاں انبیاء اور رسولوں کا کانسیپٹ کمپلیٹلی ڈسٹارٹیڈ اور آلموسٹ وینشڈ تھا، وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کلیم کرتا ہے کہ اب میں جو کہوں گا وہ اصل میں میری بات نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بات ہوگی، آسمان پر بیٹھے ہوئے خدا کی بات ہوگی۔ اب میں جو تم لوگوں کو منع کرنے کا کہوں گا اصل میں منع نہیں کروں گا، خالق منع کرے گا۔ اب میں تمہیں جو کرنے کا کہوں گا وہ اس خالق کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں گی۔ جبکہ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر شرک ہی شرک تھا، یہاں پر شریعت کی دھجیاں ختم ہو چکی تھیں، دھجیاں بھی موجود نہیں تھیں، اور ان کو یہاں تک میجورٹی عربس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ they were not aware with the term نبی، نبی کی ٹرم سے کمپلیٹلی اویئر نہیں تھے۔ اور آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی واقعات ملتے ہیں جہاں پر اکثر و بیشتر بدو آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے وما نبیون، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، مگر انبیاء پر ایمان ان کا آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، یہ مشرک مذہب کے لوگ ہو گئے تھے، بالکل جیسے آپ کو آج بدھزم ملتا ہے یا جینزم ملتا ہے یا ہندوازم ملتا ہے، تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ آئیڈیا آف پروفٹہڈ نہیں ملتا ہے، جس میں آپ ہندو اور بدھسٹ اور جینزم کو دیکھیں گے نا تو ان میں آپ کو یہ کانسیپٹ آف نبی اور رسول نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ایک فارمیٹ تو رکھا ہوا تھا، رسول اللہ کو اسی معاشرے میں لانا تھا، اسی قوم کو جگانا تھا، انہی کے شرک کو پہلے ختم کرنا تھا، اور پھر یہاں سے باقی دنیا میں اس ہدایت کے پیغام کو عام ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال ایک فارمیٹ دے دیا ہے کہ انبیاء کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اب میں آتی ہوں اس کی طرف کہ یہ تو تھا عرب کی تصویر، انبیاء کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو باقی مخلوقات کے مقابلے پہ کچھ بڑا ڈفرینٹ پیٹرن کے اوپر ڈیزائن کیا ہے، یعنی کہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو انٹلیکٹ لیول ہمیں دیا ہے وہ انٹلیکٹ لیول اللہ تعالیٰ نے بہرحال اور کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھا ہے۔ یقیناً یہ نعمت ہے ایک بہت بڑی جو اللہ نے ہمیں عقل کی شکل میں دی ہے۔ آپ سوچیں اگر ہمارے پاس عقلیں نہیں ہوتی تو ہم کیا کچھ نہ کر سکتے، شاید ہم ایک قدم آگے اپنا بڑھا نہ سکتے اگر یہ سر کے اندر کمپارٹمنٹ کے اندر یہ آپ کا اور میرا برین آرگن اور اس کی مائنڈ کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہم نے ایک اصول اٹیچ کیا ہے، ہمیشہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے نعمتوں کے ساتھ ایک اصول اٹیچ کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہر نعمت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، ہر نعمت اپنے ساتھ ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ اب یاد رکھیں جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری، سو دس از دا سیناریو، جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی عقل جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، تو اس عقل کے استعمال پر بھی اللہ نے بڑی ذمہ داری کا ٹائٹل لگا دیا ہے، ٹھیک ٹھاک ذمہ داری کا۔ اور آپ کسی بھی نعمت کو ذہن میں لے آئیں، نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا آپ نے اس کو اپنے لیے زحمت یا خدا نخواستہ لعنت بنا لیا ہے۔ آپ ہی کی آنکھیں ہیں، آپ اس سے وہ دیکھیں جس سے رب راضی ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ کے لیے باعث رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ ہی کی آنکھیں ہیں، آپ اس سے وہ دیکھیں جو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اب یہی آنکھیں آپ کو نقصان دینے والی، آپ سے اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی ایک نعمت بن جائیں گی۔ تو عقل کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اور اس کا مقصد تھا کہ انسان باقی مخلوقات کے مقابلے میں بہتر زندگی گزارنے کی طرف موو کرتا، مگر میجورٹی انسان کیا کرتے ہیں، غلط استعمال کر کے اس عقل کا فالس سینس آف ایروگنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے۔ اٹس ناٹ اے نیو تھنگ، اٹس ناٹ 21st سینچری تھنگ، اٹس ناٹ ٹیکنالوجی ٹائم تھنگ، ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت نے عقل کا غلط استعمال کیا
اور فالس سینس آف ایروگنس کا شکار ہو گئے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اس لیے ہے کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ جو میرا فزیکل وجود ہے، اس کے ساتھ جو میرا انٹلیکچوئل وجود ہے، اس میں اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو آپ کے فزیکل وجود کی لمیٹیشن ہے. آپ کا ہاتھ ایک 3 فٹ 2.5 فٹ سے آگے نہیں جا سکتا ہے، بہت لمبے بھی اگر آپ کے بازو ہیں. لیکن آپ کی عقل کہاں تک جا سکتی ہے؟ کافی آگے تک جا سکتی ہے، بیونڈ دا لمٹ آف دا فزیکل ایگزسٹنس. آپ کتنی اونچی چھلانگ لگا سکتی ہیں، جمپ کر سکتی ہیں اپنی 2 ٹانگوں کے ساتھ، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. لیکن آپ کا ذہن کہاں تک لیپ لے کر ایک ذہن کی سوچ کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کی لمیٹیشن میرے جسم کے مقابلے میں کافی آگے تک جاتی ہے. لیکن یہیں رک جائیں جب ہم کہتے ہیں کہ میرے جسم کے مقابلے میں میری عقل کافی آگے جا سکتی ہے. اور دس از کافی آگے جا سکتی ہے، انلمیٹیڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے فزیکل ایگزسٹنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اس سے تھوڑی زیادہ ہی صحیح میری انٹلیکچوئل ایگزسٹنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. اب یہ لمیٹیشن کس نے سیٹ کی ہے؟ یہ کہاں تک آپ کی عقل جا سکتی ہے؟ یہ لمیٹیشن آپ کے اللہ نے سیٹ کیا ہے. دس از اے کانسیپٹ. یہ جو آج کا ٹاپک ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں، خاص طور پر وہ بچے جن کے پاس ہزاروں سوال ہوتے ہیں کہ وائی وی نیڈ ٹو بلیم آل دا ٹائم اینڈ وائی وی نیڈ ٹو آسک آل دا ٹائم کہ ہر انسان کو مسلمان ہو جانا چاہیے. دس از دا نیڈ آف ایوری ہیومن بینگ کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو مسلمان ہو جانا چاہیے اور ہر مسلمان کو مومن ہو جانا چاہیے. دس از آر نیڈ، دس از مائی فائدہ، کمپلیٹلی صرف اور صرف میرا فائدہ ہے. تو فزیکل ایگزسٹنس کی لمیٹیشن ہے، اس سے بڑھ کر انٹلیکچوئل ایگزسٹنس ہے، پر اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. اور دس اسکوپ از سیٹ نن بائی ادر، نن بائی اینی ون بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے میری عقل کو ایک لمیٹیشن دی ہے. کیوں دی ہے؟ ورنہ انسان ڈیزاسٹرس مخلوق ہو جاتا. ابھی بھی اتنی بھی لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ بھی جو عقل اللہ نے دی ہے، اس پر بھی اتنے ڈیزاسٹر کرتا ہے. اگر بالکل ہی اللہ ہاتھ چھوڑ دیتا تو پھر تو یہ انسان کمپلیٹلی تباہی سے پیچھے آنے کا کبھی سوچتا بھی نہیں. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ درست ڈائریکشن نہ ہو تو انسان لمیٹڈ عقل کے باوجود ود ان اسکوپ میں بھی غلط سوچ کے ساتھ اپنا نقصان کرتا ہے. اس وقت ہم سب کو پتا ہے ہماری عقل لمیٹڈ ہے. کیا آپ سے میں پوچھوں آپ فرشتہ دیکھ سکتی ہیں؟ آپ دنیا کا جینیس سے جینیس انسان اٹھا لیں جس کا آئی کیو لیول ہائیسٹ اسکیل پر پہنچا ہوا ہے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو فرشتہ نظر نہیں آتا اور اس کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو 7 آسمان نظر آتے ہیں اور آپ کو 7 آسمان نظر نہیں آتے؟ نو، دس از دا کیس، ناٹ ایٹ آل. ایسی ممکن ہی نہیں ہے سچویشن. یہ لمیٹڈ عقل ہے. اس لمیٹڈ عقل کے اندر بھی بعض اوقات انسان ود ان اسکوپ رہتے ہوئے بھی اپنا بڑا نقصان کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی عقل کو ٹیم نہیں کرتا ہے، جب وہ اپنی عقل کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے، جب وہ اپنی عقل کو ایک ایسے سورس آف نالج سے کنیکٹ نہیں کرتا جہاں انسان اپنی اس عقل کا فل یوز کر سکتا ہے. انسان کی عقل سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو اگلا سکوپ بنایا ہے، لیکن پہلا سکوپ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. انسان کا جسم ایک اس کا سکوپ ہے، اس کی انٹلیکٹ اس کا ایک اور سکوپ ہے اور وہ بھی لمیٹڈ ہے. اور اس سے آگے اس کا ایک اور سکوپ ہے، وہ جو انسان کو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ اس علم کا سکوپ ہے جس علم سے انسان کو اپنی انٹلیکٹ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب یہ علم انسان کی عقل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اب انسان جو ہے بیسٹ پاسبل فارم میں اس عقل کا استعمال کرتا ہے. اور اگر یہ علم انسان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو انسان بائسڈ رہتے ہیں، فیلیبل رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا علم بھی لمیٹڈ ہے اور انسان کی عقل بھی لمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اس پوزیشن پر لا کر عقل کے آگے بٹھا دیا ہے، اور یہ ہے وحی کا علم جو ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے. اور وحی کے علم تک انسان کو پہنچانے کا سورس اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وہ پہنچانے کا سورس کون ہوتا تھا؟ انبیاء اور رسول. سو ناؤ یو نو دا فلو کہ جس کے اندر آپ کو اب پوری سچویشن سمجھ آ گئی. اسلام کیوں چاہیے ہر انسان کو، اور پروفٹس کیوں چاہیے ہر انسان کو، وحی کیوں چاہیے ہر انسان کو. ناؤ دا اسپیکٹرم از کلیئر.
اینڈ آئی ایم ہوپنگ دیٹ اٹ از کلیئر فار ایوری ون آف یو جنہوں نے میری بات کو غور سے سننے کی کوشش کی ہے. بیکاز نہ صرف ہمیں اسلام چاہیے, there is just not like the حاجت الاسلام, there is حاجت الانبیاء, there is حاجت الوحی. جہاں پر مجھے اسلام کی نیڈ ہے وہاں مجھے انبیاء رسولوں کی بھی نیڈ ہے, اور وہاں مجھے کانسٹنٹلی وحی کی بھی ضرورت ہے, تاکہ میں ایٹ مائی فلسٹ اپنے ذہن کا درست استعمال کر سکوں. اب اس عقل کی وجہ سے اگر آپ غور کریں, اتنی بات سمجھ آ گئی میری کہ ہمیں تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اسی عقل کو, جس کو ہم ہر انسان کے اندر آلموسٹ دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں اسی عقل کی وجہ سے ہم میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اپنی عقل کے حساب سے, اس عقل کے ایکسپوجر کے حساب سے ہم خیالات ڈیزائن کرتے ہیں, امیجنیشنز ڈرا کرتے ہیں, ڈیسیژنز کارو کرتے ہیں. اور جب ہر انسان الگ الگ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ دنیا میں صرف انارکی مچے گی اگر اس ہیومن انٹلیکٹ کو کسی ایک پوائنٹ پر لا کر جوڑا نہ گیا. تو اگر ایک پوائنٹ پر لا کر اس کو جوڑا نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیومن انارکی اس زمین کے اوپر مچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں اس کی. ہر انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے. ایک گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں, چاروں ایک ہی طرح سوچتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. چاروں کے سوچنے کا معیار الگ الگ ہوتا ہے, بٹ جب ان چاروں کا اینکر ایک ہو جاتا ہے تو ان کے سوچنے کے معیار اپنے اپنے رہتے ہیں, بٹ وہ لا کر پھر ایک سینٹر پوائنٹ کے اوپر اپنی ساری نیڈز اور ڈیزائرز کو پلیس کرتے ہیں, اور پھر فار دا بینیفٹس آف اے فیملی پھر ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. یہی حال آپ کو باہر انسانیت میں کرنا ہوتا ہے, لیکن جب ہر چیز کو لا کر وہیں سے نہیں کنیکٹ کیا جاتا تو آپ دیکھیں کہ باہر آپ کو ڈائیورسٹی اور کلیشز اور بحث نظر آتی ہے. آپ ہیومن لبرل آرٹس اسٹڈی کر لیں, آپ ہیومن پالیٹکس اسٹڈی کر لیں, آپ ہیومن فلاسفی اسٹڈی کر لیں, آپ رینیسانس اسٹڈی کر لیں, جو کہ ایون لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہسٹری میں یورپین رینیسانس ہے, فرینچ رینیسانس کو آپ اسٹڈی کر لیں. جہاں سے بھی آپ نے انسانوں کے اوپر سے ڈیوائن نالج کو ہٹا ہوا دیکھا, جہاں سے آپ ہسٹری میں سے ڈیوائن نالج کو ہٹے ہوئے دیکھیں گی, آپ کو نظر آئے گا کہ انسانوں نے پیورلی اپنی عقل پر ڈیسیژنز لیے. اور جب پیورلی اپنی عقل پر ڈیسیژنز لیے تو انسان نے صرف ریشنل پر بیس کیا, اور ہر انسان کا ریشنل الگ الگ ہوتا ہے. آپ ایک چیز ایک ہی تصویر میں آپ سب کے سامنے رکھتے ہوں. ابھی جیسے آپ کے سامنے ٹائٹل امیج آ رہا ہے اس وقت, اور میں کہتی ہوں کہ اس ٹائٹل امیج سے آپ کو کیا کنیکشن اس کا اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہوا مل رہا ہے. اف یو آر 500 آف یو, تو آپ میں سے 500 ڈفرنٹ اوپینینز میرے سامنے آئیں گے. دس از فیکٹ, دس از دا اسکوپ آف اے ہیومن انٹلیکٹ. تو اس کو ہارنس کرنا, اس کو ٹیم کرنا, اس کو ایک سینٹر اینکر پوائنٹ پر لانا, اٹس دی مسٹ. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ انسانیت صرف اور صرف کلیشز کی طرف گئی ہے. اور جب انسان اس پیٹرن پہ چلتا ہے کہ اس کو بھی میری بات سمجھ نہیں آتی, مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے, میں اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتی, وہ مجھ سے ریلیٹ نہیں کر سکتا, here comes now the arrogance. اور بڑے آرام سے آتی ہے ایروگنس. آخر شیطان نے نہیں ریلیٹ کیا تھا نا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے, تو ایروگنس آ گئی تھی, کبر آ گیا تھا, تکبر آ گیا تھا. اپنی عقل جتنی اس کو اللہ نے دی تھی, کیونکہ عاقل مخلوق تو ہے, جنات میں سے ہے, اور جنات کے پاس بھی عقل ہے, تو اپنی عقل کی بیسس پر اس نے ڈیسیژن لیا that I am superior and the Adam is inferior. اپنی عقل جہاں لے کر آیا اور جہاں اللہ رب العزت کی تعلیم سے ہٹا, وہیں سے ڈیزاسٹر شروع ہو گیا. The moment he realized that he is absolutely right, arrogance اس کے اندر پمپ کر گئی. یہی چیز وہ انسانوں میں کرتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ انسان کا برین, انسان کا دماغ اکیلا درست فیصلے کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کو ایک سہارا چاہیے, اور وہ سہارا صرف اور صرف کون سا ہے؟ کسی انسان کا نہیں, کسی دنیا کے علم کا نہیں. ہر انسان کو درست فیصلے کرنے کے لیے ایک اللہ رب العزت کی وحی کا سہارا چاہیے. جس دن مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اس وحی کے بغیر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا, وہ اس وحی سے جان چھڑا کر دور نہیں بھاگیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان کے رمضان ہمیں وہی یاد آئے گی اور باقی 11 مہینے it will be our choice, our mindset,
our desires and our خواہشات. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے وہی کے انلمیٹڈ علم کے ساتھ اپنی لمیٹڈ علم کا کامبو بنانا ہے. اور یہ ہم سب کو بنانا ہوتا ہے، ورنہ ہم صرف اور صرف دھوکے کا شکار ہوں گے. تو یہ آپ کے سامنے ایک کلیئرلی ایکسپلینیشن آ گئی کہ جس میں آپ کو حاجت الانبیاء بھی نظر آ رہا ہے، حاجت الوحی بھی نظر آ رہا ہے. اب آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس دور میں اس سوال کو اکثر اپنے آس پاس بچے بہت سوال کرتے ہیں، بیکاز بچہ آر موسٹلی ان اے ڈائیورس سرکل جہاں پر ان کا انٹریکشن ہر طرح کے انسان سے ہوتا ہے. تو سوال ہوتا ہے انسانیت میں کہ رسولوں کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ انسانوں نے مذہب کو چھوڑنا شروع کر دیا اور اسپرچوالٹی اپنے حساب سے جو ہے وہ مینٹین کرنا شروع کر دی ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آئی تھنک وی آر ڈسکسنگ اٹ اسٹل ان سورۃ مزمل، کہ ناؤ اٹ از ہیومینٹی از اسٹینڈنگ ایٹ اے پوزیشن جہاں وی نیڈ اے اسپرچوئل لیول بٹ وی ڈونٹ نیڈ اے ریلیجن. اور اسی کی بیسس کے اوپر مذہب کو جھٹلانا شروع کر دیا گیا ہے. تو جب مذہب نہیں ہے تو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی ٹرمینالوجی اور مذہب سے ریلیٹڈ کوئی ٹول بھی آپ کو اور مجھے درکار نہیں ہوتا. مذہب نہیں چاہیے تو رسول نہیں چاہیے. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، پھر انسان کی عقل فرنٹ پر آتی ہے. رسول ہٹا تو وہی بھی ہٹ گئی، سو تینوں ہٹ گئے. ریلیجن ہٹا، رسول ہٹا، وہی ہٹ گئی. اب کیا ہو رہا ہے، جیسے چاہو جیو کی بنیاد پر اب آپ اور میں یا انسان آگے بڑھتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے، عقل سوال اٹھاتی ہے کہ میں مذہب کے بغیر بھی ایک اچھی انسان تو بن سکتی ہوں. آئی کین بی جسٹ اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ. اور اس وقت میجورٹی مسلمان اف آئی ایم ناٹ رانگ، میجورٹی مسلمان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا کی پیس پر چلنا شروع ہو چکے ہیں. اٹس اوکے اگر میں شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس پر عمل نہیں کرتی ہوں، بٹ آئی ایم جسٹ اے گڈ ہیومن بینگ. میں ایک اچھی انسان ہوں اور اس بیسس پر زندگی گزاری جا سکتی ہے. یہ سوال آج ہمیں بہت پرومیننٹلی سننے کو مل رہا ہے. اٹس ناٹ بیکاز کہ یہ آج پاپ ان ہوا ہے، اٹس ناٹ بیکاز کہ یہ آج اٹھا ہے ہمارے درمیان میں. یہ شروع سے انسانیت میں تھا. اب صرف ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے، اب آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، اب آپ کا گلوبل انٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ اب لگتا ہے آپ کو کہ جیسے یہ سوال ابھی اٹھایا گیا ہے. یہ ہمیشہ سے انسانیت میں تھا اور ہمیشہ سے انسانیت نے اس کو فیس کیا. اب مجھے ہمیشہ سورۃ المزمل کی اس آیت کا امپیکٹ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہیڈ آن وے میں اللہ تعالیٰ نے سورت کی آیت نمبر 15 میں یہ کانسیپٹ دے دیا ہے کہ اللہ نے تو رسول بھیجنے ہیں، دین دینا ہے، مذہب دینا ہے، وہی دینی ہے، تاکہ تمہاری انلمیٹڈ عقل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں پر بریکس لگوا سکیں. ہاں ہو سکتا ہے ایسے اتنا پوائنٹ آپ کو سمجھنے کے بعد پریکٹیکل نوٹ پر یہ نظر آئے کہ بہت سے لوگ آپ کے آس پاس ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں. لیٹ سے ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کو نہ فالو کرتے ہوں، چلیں یہ بھی مان لیا، مگر بظاہر بہت کائنڈ انسان ہوں، ڈیسنٹ انسان ہوں، سوفسٹیکیٹڈ انسان ہوں. این ممکن ہے. سو اب ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ اسلام تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ آپ کو مذہب کی ضرورت ہے اور وحی کی ضرورت ہے اور رسولوں کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کو ایک انسان نظر آ رہا ہے جو نان مسلم ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، بٹ ہی اور شی از جسٹ اے سپر پرفیکٹ ہیومن بینگ. لونگ ہے، کائنڈ ہے، کمپیشنیٹ ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو بڑا جو ہے وہ سافٹلی ڈیل کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر بظاہر ایوری تھنگ از سو اسموتھ. ایسے میں مسلمان سوال اٹھاتا ہے، ہاؤ ڈو وی میک سینس فار دس؟ ذہن میں سوال آتا ہے. اور یہ سیدھا سا ایکویشن ہے، ویسے اگر سمجھ آ جائے تو میرے لیے بہت سیدھا سا، اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ انہی الفاظ میں سمجھیں گی تو آپ کو بھی بہت سیدھا سا لگے گا. دیکھیں اللہ نے ہی کہا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو وداؤٹ ایکسیپشن انہیرنٹلی پیور نیچر پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ وہ بائی نیچر اچھائی کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. اچھا کرتا ہے تو اچھا فیل کرتا ہے. اس لیے جو دین کی طرف نہ بھی ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اچھے کام سے کنیکٹڈ ضرور ہوتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے فلم تھراپسٹ نظر آئیں گے جو بالکل ریلیجیس نہیں ہوں گے لیکن انسانیت کی خدمت پر جان لگا رہے ہوں گے. بڑے بڑے فلم تھراپسٹ تو اب اچھا انسان بھی ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مطابق
وہ تو اچھائی کی طرف انکلائنڈ بھی ہیں، تو پھر ریلیجن کیوں چاہیے؟ پھر نبی کیوں چاہیے؟ پھر وہی کیوں چاہیے؟ Here comes the idea. And I'm keeping 3 ideas in front of you from Quran and Sunnah. And I'm sure that just these 3 ideas will be enough for you to give this clarification to your اولاد جب وہ آپ سے سوال کرے کہ اماں ہمیں دین کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے، نبی کیوں چاہیے ہوتا ہے، وہی کو فالو کیوں کرنا ہوتا ہے، if I can be a good human being just at my instinct. So آپ کو یہ 3 پوائنٹس انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گے. نمبر 1, we have 3 reasons کہ ہمیں ریلیجن کی اور وحی کی اور انبیاء رسولوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, this is تحدید الخیر. عربک ٹرم ہے. آپ میں سے بعض بہنیں بعد میں کہتی ہیں کہ اتنی مشکل ٹرم بولی تھی سمجھ نہیں آئی. میں انشاءاللہ بعد میں اس کو اپنی پوسٹ میں لکھ بھی دوں گی، اور ابھی جو لکھ سکتا ہے آپ آرام سے لکھ سکتی ہیں. this is easy. تحدید تا ہا دال یا دال، تحدید الخیر، خیر سب کو لکھنا آتا ہے. What is تحدید الخیر؟ This is actually خیر کی پہچان. Identifying the good. So to identify the best and the best of the good, I need these 3 things. مذہب، رسول، وحی. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تحدید الخیر. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر فطرت ہے اور وہ اچھائی کی طرف انکلائنڈ کرتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی گائیڈنس کے بغیر فلسٹ سینس میں آپ اچھائی کو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. دیٹس مائی کنوکشن. ایک انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر فلسٹ سینس میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا خیر کو. مثال کے طور پر آپ بہت اچھی انسان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، بٹ یو آر ناٹ پریکٹسنگ مسلم. فائن، دیر از اے ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ اے پریکٹسنگ مسلم. مسلم وہ ہوتا ہے جس کے کھانے میں ریلیجن کے صرف اسلام لکھا ہوتا ہے. پریکٹسنگ مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں عملاً کہیں نہ کہیں اسلام ضرور ہوتا ہے. سو اگر آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں بٹ یو آر اے ویری گڈ ہیومن بینگ، ہو سکتا ہے آپ میں اچھائی ہو، بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیپ یور کمپلیٹ اچھائی جب تک کہ آپ آ کے وہی سے نہ جڑ جائیں. انسان کی فطرت پیور ضرور ہوتی ہے، مگر کیا ہم انسان اشیاء کی کمپلیٹ ریالٹی جانتے ہیں؟ کیا ہم کس چیز میں کمپلیٹ گڈ ہے ہم جانتے ہیں؟ کیا چیز میرے لیے کمپلیٹلی خیر ہے کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا کن اچھی چیزوں کو مجھے کیسے پرائرٹائز کرنا ہے کیا ہم جانتے ہیں؟ باہر نکل کر مثال کے طور پر آپ کو دین کا علم دینا ہے، خیر کا کام ہے، بٹ آپ کے گھر کے اندر آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ نہیں بیگم میں چاہتا ہوں آپ گھر میں بیٹھیں. ناؤ what will you do؟ آپ پرائرٹائز کیسے کریں گی؟ اگر آپ کا ڈسٹارٹیڈ مائنڈ ہوگا اینڈ یو آر ناٹ آن دا ایسنس اینڈ دا ٹرو ایسنس آف وہی، آپ کہیں گے چھوڑو میرا شوہر جو بھی کہتا ہے، میں تو چلی بستہ پکڑ کے باہر دین کی تبلیغ کرنے، بیکاز اتنا بڑا خیر کا کام ہے. سو پرائرٹیز آر آف اینڈ ول بی آف if we will not get the essence what Islam is actually saying. یہ philanthropists جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے گھر والے ان کو گھاس نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں. جتنا بڑا باہر سوشل ورک کرنے والا انسان ہوگا for most of the people, not everyone but for most of them، باہر نکل کر لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، بٹ گھر والے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. نہ فلنتھراپسٹ صاحب اور صاحبہ خود بات کرنا پسند کرتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ گھر والے ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. There is no bond between or among a family member. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پوٹینشیلز فلی ٹیپ ہی نہیں ہو رہے ہیں، پرائرٹیز سیٹ نہیں ہو رہی ہیں. اب عقل مند سے عقل مند انسان کو یہاں لا کر بٹھا دیں، وہ غلطی کرے گا. لکھ لیں اس بات کو، جس انسان کی زندگی میں رب کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہوگی، وہ کتنا ہائی آئی کیو اور ای کیو لیول کا اور سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی جو ہے وہ ایٹیکیٹس والا انسان ہو، میرا ایمان ہے وہ غلطی کرے گا زندگی میں. اس لیے یہ ایمان ہے کہ یہ ایمان بھی اللہ نے دیا ہے. ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی عقل کو وحی کے بغیر چلانے کی کوشش کرتی رہوں اور میں ٹھوکر نہ کھاؤں، اور مجھے پاؤں نہ سلپ کرنے کا جو ہے وہ چانس نظر آئے، اور میں چوٹ نہ کھاؤں، اور میں اپنے ساتھ بلنڈر نہ کر جاؤں. دنیا کے فلاسفرز کو اٹھا کے پڑھیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ فلاسفی پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ اسلام اور فلاسفی آر ناٹ انٹر کنیکٹڈ، تو نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن سے ایمان مضبوط اپنا ایک دفعہ گیدر کر لیں. یو کین ریڈ اینی بک، ڈرٹی لٹریچر نہیں ہونا چاہیے بس.
Otherwise you can read any book of this world. क्यों नहीं पढ़े फिलोसफी? क्या इस्लाम फिलोसफीज नहीं है? इस्लाम तो भरा हुआ है फिलोसफी से. व्हाट इज दिस ईमानियात? व्हाट इज दिस ईमान का लेवल? सारे का सारा है ही फिलोसफी. करते क्या है हम और ईमान के अंदर? इट्स जस्ट अ फलसफा. फलसफा अल्लाह के बारे में, फलसफा फरिश्तों के बारे में, फलसफा यौम आखिर के बारे में. देखा थोड़ी सर की आंखों से. सो फिलोसफी पढ़ने में कोई मुजायका नहीं है, बट योर बिलीफ सिस्टम्स शुड बी वेरी स्ट्रांग फर्स्ट. यस, आई डू अग्री. पहले आपका अपना ईमान टू सर्टेन एक्सटेंट मजबूत होना चाहिए, वरना बास फिलोसफीज आपको डिट्रैक्ट कर सकती हैं आसानी से. तो आप फिलोसफर्स को पढ़ें, बड़े हाई आईक्यू लेवल के होते थे, लेकिन दुनिया के फिलोसफर्स अक्सर और बेशतर आपको फेल नजर आएंगे, बल्कि मोस्टली फेल नजर आएंगे ऑन अ मॉरल डिबेट. मुस्तकिल तारीख इनके दरमियान आप उठाकर देख लें, आपको कॉन्स्टेंटली नजर आएगा दे नेवर फाउंड दैट गोल्डन मिडल, जिसको वो मॉरल डिबेट के नाम से एक यूनानिमस कंसेंसस के तौर पर दुनिया के सामने ला सकते. किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने दाएं से कोई फिलोसफी उठाई, किसी ने बाएं से फिलोसफी उठाई. दे नेवर कम अप ऑन वन स्केल. मॉरल डिबेट के अंदर भी नहीं आ सके. रीजन? अपनी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे थे, और वो वाला कंटेंट अकल के साथ अटैच नहीं किया था जो आसमान वाले ने दिया था. अगर कोई किसी फिलोसोफर ने उस इल्म के साथ, वही की रोशनी के साथ फलसफा डिजाइन किया है, दैट इज द बेस्ट फलसफा. ये होता है जब आप ह्यूमन इंटेलेक्ट को वहीं से काट देते हैं, वो गलती ठोकर जरूर लगती है उसको. आप अपने आसपास सिनारियो देख लें, विद इन आवर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या आपके नेशनल रिलेशंस हो, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियंस, अपनी अपनी अकल से हर कोई सोच रहा है. अवाम अलग पागल है और पॉलिटिशियंस अलग पागल हैं. हर एक का दे हैव देयर ओन मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, हर एक का अपना अपना है. तो रब के बगैर, रब के भेजे हुए अंबिया के बगैर, रब की वही को छोड़कर ये सिंक्रनाइजेशन, ये गोल्डन मिडल पर आ जाना पॉसिबल नहीं है. हम अपने ओन पर अच्छाई को फुली द एसेंस इज फुली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मैं अपनी अक्ल पर सिर्फ बेस करूंगी, मुझे बहुत से उस खैर के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स नजर नहीं आएंगे. विदाउट सोशल कंडीशनिंग आप उस पोजीशन पर नहीं आ सकेंगे जब तक कि आपको वही साथ में नहीं मिलेगी. चाहे आपकी कितनी अच्छी नीयत हो, चाहे आपने कितने अच्छे प्रिंसिपल्स अपने लिए चूज कर लिए हो, आपको वो ब्लाइंड स्पॉट्स नजर नहीं आएंगे जो अल्लाह के कलाम से नजर आ सकते हैं, जिनको इंसान की अकल नोटिस नहीं कर सकती. और बाय द टाइम जब तक इंसानों को पता चलता है ना इन ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में भी, अगर आप फिलोसोफर्स की बायोग्राफीज पढ़ें, जब उनको अपनी फिलोसफी के ये ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आते थे, मोस्टली उस वक्त रिपेयर करने का मौका नहीं होता था, या तो डेथ बेड पर होते थे, या उनकी फिलोसफी इतनी फैल गई होती थी कि अब उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता था. तो अपनी अकल से अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए इंसान ने अपने आप को अपनी अकल के हवाले कर दिया. और अगर हम अपनी अकल के नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो अल्लाह की वही के हवाले, अंबिया और रसूलों की तालीमात के हवाले हमें खुद को करना होगा. दिस इज पॉइंट नंबर 1, तहदीदुल खैर, खैर की पहचान. नबी चाहिए, रसूल चाहिए, मजहब चाहिए, वही चाहिए, अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट चाहिए फॉर तहदीदुल खैर, ताकि मैं दुनिया में हर चीज में जिसको मैं अच्छा समझती हूँ उसको फुली उसकी हकीकत के साथ पहचान सकूं. मिसाल के तौर पर हम सब अलग अलग सोचते हैं. आपको लगता है आपके लिए जो है वो एक ड्रिंक बहुत फायदेमंद है, किसी दूसरे को लगता है वो फायदेमंद नहीं है, तीसरे को लगता है फायदेमंद है, चौथे को लगता है फायदा भी है नुकसान भी है. हु विल डिसाइड? हाँ, लेट्स से ये ड्रिंक जो है ये शराब है, हु विल डिसाइड? किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, किसी को नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं होता, कोई कहता है थोड़ी पीता हूँ थोड़ी नहीं पीता हूँ. हु विल डिसाइड? किसकी अकल जो है वो सही यहाँ फिट होगी, वही आएगी और क्राइटेरिया सेट कर देगी एंड गिव अस द गोल्डन मिडल. ये वाला क्राइटेरिया अल्लाह ने दिया है, एवरीवन हैज टू फॉलो दिस. ये है तहदीदुल खैर. चीजों की हकीकत मुझे नहीं नजर आ सकती है, मेरा रब मुझे अपनी वही की रोशनी में ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है. नंबर 2, अंबिया और दीन और मजहब की जरूरत और वही की जरूरत हमें क्यों है. तहदीदु हकूकुल्लाह, इंसानों को अल्लाह के हुकूक की पहचान कराने के लिए असल में
اللہ نے انسان کو نبی، رسول، مذہب اور وحی دیا ہے. جب انسان رب کو رب کا حق دے دیٹس مسٹ. ورنہ دنیا چوری، دھوکا، پلیجرزم، اور یہ پلیجرزم از دا کامن بیماری ناؤ اڈیز. یہ تو ایک آج سے 50 سال پہلے پلیجرزم 10 لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا. آج تو ہر بچہ پلیجرزم کو جانتا ہے. I don't know what will be the exact term for plagiarism in Urdu, but plagiarism is like copying pasting. یہ جو سارے یونیورسٹی کے بچے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ریلیجیس گراؤنڈس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، کاپی پیسٹنگ. اس کا لیکچر اٹھایا، ادھر سے کاپی کیا، ادھر جا کر ادھر ڈیلیور کر دیا، کاپی پیسٹ. دس از پلیجرزم. اور اس پلیجرزم سے بچانے کے لیے اللہ نے مذہب دیا ہے. سی دا کنیکشن. آپ کے اتنی سیکولر ٹرم ہے پلیجرزم. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ٹیچر پلیجرزم رپورٹس کے اوپر کرائٹیریا لگا کر ٹچ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس نے اپنا تھیسس جو ہے خود لکھا ہے اور کس نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کیا ہے. So there are standards دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. in the field of computers آپ کرائٹیریا سیٹ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر سافٹ ویئر لگا کر دیکھ سکتے ہیں کس اسٹوڈنٹ نے تھیسس اور رپورٹ لکھتے ہوئے کتنا پلیجرائز کنٹینٹ لکھا ہے اور کتنا اس نے فلی خود لکھا ہے. انسان کا یہ حال ہے تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ کیسے ہمارے پلیجرزم کو چیک کر سکتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ سو مائی سیکنڈ ایسپیکٹ از تحدید حقوق اللہ. انبیاء، مذہب اور وحی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کو اللہ کا حق دے سکیں. اسلام محبت اور عدل کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں محبت ہوگی، جہاں عدل، جسٹس ہوگا، وہاں آسمان سے ڈیوائن بلیسنگز کی بارش محسوس کی جائے گی. اب اللہ کی برکتیں آپ کو کانسٹینٹلی اپنے ساتھ نظر آئیں گی. اف یو ہیو دیز ٹو تھنگز ان یور لائف. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم کہاں سے تزکیۃ النفس شروع کریں. ہولڈ دیز ٹو تھنگس، محبت اور عدل. جو کریں جسٹس کے ساتھ کریں. ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ کی سیلف انٹیگریٹی مینٹینڈ رہے گی. لیکن جب تک آپ اس کو فلی پریکٹس نہیں کریں گے عدل اور محبت کو، آپ آسمان سے برکتیں نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. عدل کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق دے دیا جائے. جو رب کی نعمت ہے اس کو رب سے اسکرائب کر دیا جائے. آخر عقل کس نے دی ہے؟ اسی رب نے تو دی ہے. محبت کرنے والا دل کس نے دیا ہے؟ اسی رب نے تو دیا ہے. all of this came from him. تو اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اس کا تھینک یو نہیں بولیں گے، اپنی واہ واہ سمیٹتے رہیں گے، اپنے نام بلند کرتے رہیں گے، اپنی عقل اور اپنے آئی کیو لیول کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اور ہمارے آئی کیو لیول کے اوپر ہم کو دنیا سرٹیفکیٹس دیتی رہے گی. فار واٹ؟ میرا کیا کمال اگر آئی کیو لیول اچھا ہے؟ آپ کا کیا کمال اگر ای کیو لیول اچھا ہے؟ آپ کا کیا کمال اگر آپ کو محبت بہت اچھی کرنی آتی ہے؟ اوپر والے نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے تو شکر گزار بننا بڑا ضروری ہے. دس از تحدید حقوق اللہ. جب ہی آتا ہے قرآن اور مذہب کہ اے انسان اپنے کندھے تبکانا چھوڑ دو، اس کی تعریف کرو جس نے تم کو توفیق دے دی. اللہ کا کریڈٹ اگر اللہ کو نہیں دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کا حق مار لیتے ہیں. اور جس نے اللہ کا حق مارا اس نے کیا کیا؟ انجسٹس ود اللہ سبحانہ و تعالی. جس نے اللہ کے ساتھ انجسٹس کیا، اس کا حق اس کو نہیں دیا، آسمان سے بارش برکت کی نہیں برسے گی. I don't need to state the fact. پھر آسمان سے جو برسے گا وہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوگا کہ پھر سکون نام کی چیز باقی نہیں رہے گی. جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے وہ عادل نہیں ہو سکتا، جسٹس نہیں کر سکتا. اللہ کی نعمت کو اللہ سے اسکرائب نہیں کیا، اللہ کے ساتھ پلیجرزم کر لیا، اپنی عقل کو کریڈٹ دے دیا، اپنے دین کے ساتھ پلیجرزم کر لیا. انسان کرتے نہیں ہیں دنیا میں پلیجرزم. کسی کی انوینشن تھی، کسی کی ریسرچ تھی، اس کو سٹول کر کے کاپی پیسٹ کر کے خود سارا کریڈٹ لے لیا. کنڈیمیبل ایکٹ ہے دنیا کے اندر بھی. اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ جب انسان خود لیتا ہے تو انسان اللہ کے ساتھ پلیجرزم کرتا ہے. اس کو وہی مذہب اور انبیاء دیے گئے ہیں کہ وہ جاگے اور تحدید حقوق اللہ کرے. ہم تو اللہ کا حق کسی کو نہیں دے سکتے، کہاں کہ ہم اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں. تو انبیاء اس لیے آتے تھے،
مذہب اس لیے دیا جاتا تھا، وہی اس لیے آئی ہے آسمانوں سے کہ ہمیں سکھایا جائے کہ رب کی دی نعمتوں کو رب کے ساتھ اسائن کرو، بہت فائدہ آئے گا، بہت برکت آئے گی، اس کا حق اس کو دے دو، پھر تم اپنی گڈنس اور اپنی خیر کو ایٹ یور فلسٹ فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمال کر سکو گے۔ یہ ہے اسلام جو آپ کو اتنے بڑے بڑے کانسیپٹ سکھاتا ہے۔ ہم اتنے آرام سے جو ہے وہ صورتیں پڑھ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر تو سورت مزمل کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھنے کی عادت ہے، شاید دن میں اتنی دفعہ یا اتنی دفعہ یا اتنی دفعہ۔ وہ چیز جو آپ کے اور میرے کانسیپٹس میں اللہ کی محبت اور اس کی نعمتوں کے احساس کو نہیں جگا رہی، کیا فائدہ ہے طوطا بن کر اس کلام کو پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے، آپ کو برکت مل سکتی تھی 1 ٹریلین ٹائمز، آپ کو برکت ملی 1 ounce. Is there any comparison? آپ کہیں مجھے الفاظ پڑھنے سے بھی تو برکت ملی ہے، but this will be the huge difference. الفاظ پڑھ کر آپ کو 1 ounce ملا ہے، مفہوم سمجھتی، مفہوم کے مطابق سوچتی، مفہوم کے مطابق عمل کرتی، 1 ٹریلین ٹائمز آپ کو اجر ملتا۔ تو رب کا فائدہ رب کو دیں، رب کا حق رب کو دیں، رب کی نعمت کا کریڈٹ رب کو دیں۔ دس از تحدید حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی پہچان۔ سیکنڈ آپشن جس کے لیے مذہب، رسول اور وحی دی گئی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، تحدید النفس، بینگ گڈ ٹو یور سیلف۔ آپ اپنا فائدہ کبھی کر نہیں سکتے، کوئی انسان اس دنیا کی زندگی میں خوش ہو نہیں سکتا۔ The definition of the happiness in actual sense. We're not talking about fake smiles. We're not talking about just the fake idea of goodness جس میں ہمیں لگتا ہے کہ صوفہ کرسی میز اچھی تو میں خوش، موبائل اچھا تو میں خوش، لیپ ٹاپ اچھا تو میں خوش، آئی پیڈ لیٹسٹ تو میں خوش، گاڑی فرسٹ کلاس تو میں خوش، گھر اپنا تو میں خوش۔ پلیز کم آؤٹ آف اٹ۔ دیز آر فیک اسٹینڈرڈ آف ڈیسیونگ یور سیلف، کہ جس میں آپ اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ تحدید النفس کے لیے انبیاء آتے تھے، وحی دی جاتی تھی، مذہب دیے گئے ہیں۔ You can't be good with yourself if you are detached from these 3 things. یہ حقیقت تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے، تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے، تھوڑا بہت جوائے آتا ہے، وقتی طور پر جوائے آتا ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کا کام ابھی جا کر کر لیں، آپ کو وقتی گناہ کی لذت مل جائے گی، بیکاز اللہ نے تو جنت کو کور کر دیا ہے ان چیزوں سے جو نفس کو بری لگتی ہیں، اور جہنم کو کور کر دیا ہے ان چیزوں سے جو نفس کو اچھی لگتی ہیں۔ So there is وقتی pleasure, there is وقتی joy, there is temporary high in گناہ۔ جب بھی کسی نے کہا اسکالر نے کہ گناہ کے لذت کی وجہ سے گناہ نہیں کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ سو تحدید النفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا جاگیں اور اپنی اصل خوشی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کسی کی مدد کی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اچھا لگا، مگر جب تک رب کے ساتھ آپ نے اس دینے کو اٹیچ نہیں کیا، آپ کو کبھی زندگی میں میننگ فل کنیکشن نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں، اسی لیے کیونکہ رب سے کنیکشن نہیں ہے نا، تو لوگوں کی اتنی مدد کے باوجود، لوگوں کے اتنے کام آنے کے باوجود، کائنڈنس آگے پھیلانے کے باوجود، یہ اکثر نیکیاں کرنے والے اندر اتنے وائڈز کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ خالی پن، ایمٹینس کیوں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلنتھراپسٹ، اور اگر آپ ان کے انٹرویوز سنیں تو کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ آئی ہیڈ دس کائنڈ آف اے وائڈ اینڈ دین آئی ڈیڈ دس اینڈ آئی اسٹل ہیو دس کائنڈ آف اے وائڈ اینڈ دین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دس۔ اتنی کائنڈنس اسپریڈ کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کے چہروں پر ہنسی لا رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے کمیڈینز ہوتے ہیں جو سارا دن بیٹھ کر یوٹیوب پر ریڈیکولس قسم کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری یوتھ کی حفاظت کرے، جن کا دنیا میں صرف لگتا ہے کام یہ رہ گیا ہے کہ پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسخرہ بن جائیں، دنیا کو ہنسائیں، اور اس کے بعد آپ یوٹیوب سے پیسہ کمائیں، یا آپ ٹک ٹاک سے پیسہ کمائیں، یا آپ اسنیپ چیٹ سے اور انسٹا سے پیسہ کمائیں۔ دس از ریڈیکولس۔ ظاہر ہے آپ کنڈیم اس کو ایک لمٹ کے اندر ہی کر سکتے ہیں، اور میری جیسی عورت تو لمٹ میں ہی کنڈیم کرے گی، بیکاز ان کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے وقت چاہیے جو بدل گیا ہے۔ جب ہماری اولادیں اور ہماری جوان اولادیں کمیڈین بن کر اور ارننگ پوائنٹ آف ویو سے آفیسز میں جا کر نہیں بیٹھیں گی، کاروبار نہیں کریں گی،
امپلائمنٹ لانچ نہیں کریں گی, اور لوگوں کو امپلائمنٹس نہیں دیں گی, بزنسز فرمز نہیں ڈیولپ کریں گی, ایوری ون ول بی ولنگ ٹو ہیو اے کیمرا ان ہر اور ہز ہینڈ, اور اس کے بعد مسخرہ بن کے ایک ویڈیو بنا کر پیسہ کمانے لگ جائے گی. ویئر دس امہ ول گو الٹیمیٹلی؟ کیا شکل بن رہی ہے اس امت کی؟ یہ امت مسخرہ بننے کے لیے تو نہیں بنی تھی, امت وسط. ہاؤ وی کین فائنڈ دیٹ گولڈن مڈل آف دس امہ؟ مسخرہ بن کے ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا انسٹا کے اوپر. اور کرتے بھی کیا ہیں ہم؟ ود ڈیو اپالوجی. بہتوں کے آپ میں سے بچے بھی یہ کام کر رہے ہوں گے. ود ڈیو اپالوجی سمجھائیں پیار محبت سے. میں نہیں کہہ رہی ڈانٹ ڈپٹ کریں, اور میں نہیں کہہ رہی کہ ان سے رشتے کاٹ لیں, نہیں. اولاد ہے, پھسل جاتی ہے نا, چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں ماں باپ, مگر اس درد کو محسوس کریں. مسخرہ بنانے کے لیے تھوڑی ہمیں اللہ نے اولاد دی تھی. مسخرے بن کے, اور کرتے بھی کیا ہیں, ماں باپ کی نقلیں اتارے ہیں. براؤن پیرنٹس کا جو مذاق ان بچوں نے بنایا ہوا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, کس کے ماں باپ پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا انگریزوں کے ماں باپ پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا براؤن پیرنٹس میں ساری خرابیاں ہیں, کوئی اچھائیاں نہیں ہیں؟ کیا براؤن پیرنٹس محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا براؤن پیرنٹس کے اندر جو ہے وہ دل اور جذبات اور احساس نہیں ہوتے ہیں؟ مان لیا ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, مان لیا ان میں حکمت کی کمی ہے, مان لیا ان کے اندر ٹیکنالوجی کے استعمال کی کمی ہے, بٹ آپ کسی بزرگ کی کمی کا مذاق بنا کر پیسہ کما رہے ہیں, اور آپ دنیا کو ہنسا رہے ہیں. What's this point? Are we really Muslim? Are we really following Quran? پھر ہم کہتے ہیں لو بھائی اتنی بھی کیا قسم کی سختی ہے, what extremism it is, کیا ہے, ہنس بھی نہیں سکتے. کسی نے ہنسنے کو منع نہیں کیا. کسی کا مذاق اڑا کر, کسی کو ڈی گریڈ کر کے, اور وہ کسی بھی کون ہے, رتبے میں بڑے. کون؟ ماں باپ. کون؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, مت کچھ کرنا ماں باپ کے ساتھ مگر صرف احسان. یہ احسان ہو رہا ہے ماں باپ کے ساتھ کہ ان کی نقلیں اتار کے, اور ان کے طریقہ کار سے بول کے, اور ان کا جو ہے وہ مذاق اڑا کر دنیا کے پلیٹ فارم پر ان کو لا کر what we are trying to do. درد تو آئے تھوڑا سا ایسے ماں باپ کے دل میں, جاگے تو تمنا کہ اللہ میرے بچے کو اس راستے سے ہٹا لے. اٹھے تو تہجد میں پڑھ رہی ہے سورۃ مزمل, جاگے راتوں میں اٹھ کے آخری طاق کراتے ہیں, مانگے اللہ سے اللہ میرے بچوں کو اس راستے سے ہٹا لے. میں تو صدقہ جاریہ بنانا چاہ رہی تھی, مسخرے نہیں بنانا چاہ رہی تھی, کلاؤنز نہیں بنانا چاہ رہی تھی. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا بچہ اس طرح سے جانا جائے. بہتر ہے آپ کا بچہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا بزنس مین بن جائے, بجائے سے کہ ٹک ٹاکر بن جائے. Worse than anything. I'm sorry. I'm really sorry. But this is just simply unexplainable. مسلمان بچے کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں مسلمان بچے. There is no ground and there is no justification for all of these things کہ جس کے اندر اس وقت امت کی یوتھ انوالو ہوتی جا رہی ہے, اور ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے گھرانوں کے, سینسیبل گھرانوں کے بچے. I'm not talking about کہ وہاں جہاں علم نہیں ہے, جہاں تعلیم نہیں ہے, چلو وہاں تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو کسی نے سمجھایا نہیں. But our families, from our backgrounds, from پڑھا لکھا طبقہ, and this generation is moving like this. اتنا strong ہے یہ impact push کہ بچے روک نہیں پا رہے ہیں اور ہم روک نہیں پا رہے ہیں. دعائیں مانگیں اللہ سے, اور کوشش کریں اور کہتی رہیں, اور اپنے کہنے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. سو تحدید النفس کے لیے دین آیا ہے, اینڈ دس از تحدید النفس. اگر میرا بچہ ٹک ٹاکر بن گیا, مجھے اس کو واپس لے کر آنا ہے وہاں سے. دیٹ شوڈ بی مائی ٹارگیٹ. ہم کیا, نہیں بھائی میں تو کورس پڑھانے اور پڑھنے باہر چلی, ابھی تو مجھے اپنے انسٹیٹیوشن میں والنٹیئر ورک کرنا ہے. اف یور چائلڈ از لائک دس, چھوڑ دیں سارے کام باہر کے, پرائرٹیز کو آف نہیں کریں, اپنے بچے پر محنت کریں. آپ کے وہ سارا دن گھر نہیں ہوتا تو بیٹھے جائیں نماز پہ پھر اللہ کے سامنے, اور گڑ گڑائیں اس سے اور مانگیں اس سے, اور کہیں کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے, میرے مرنے سے پہلے مجھے موت تو سکون سے آئے, کم سے کم یقین تو آ جائے کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد صراط مستقیم پر آئے گا, میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا, میرے لیے عذاب جاریہ نہیں بنے گا. Are we that much serious after getting knowledge from Quran? Or are we still in certain kind of a relaxed mode? بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں, بڑا اچھا انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ہوتا ہے 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد قرآن کی کلاس, یہ جا اور وہ جا, بیک ٹو اسکوائر ون, زندگی میں بزی,
چاہے وہ شاپنگ میں بزی ہیں، چاہے اپنے جو ہیں وہ نان سیریس ٹاکس کے اندر بزی ہیں، چاہے جو ہے وہ اپنے عمل میں بالکل ہی دین سے الگ اور دور چل رہے ہیں، بٹ وہ قرآن جو کہتا ہے وہ ایک طرف رہ گیا اور زندگی کا جو میدان ہے اس میں چلنے کا زاویہ کسی اور طرف چلا گیا. We need تحدید النفس. That's why we have been given deen. That's why we have been given انبیاء and prophets. And that's why we have been given this wahi. آپ کو اصل خوبصورتی مل نہیں سکتی، اصل خوشی مل نہیں سکتی، آپ کی زندگی شیلو رہے گی اگر آپ نے اپنے زندگی کے فیکٹرز میں اللہ کو نہیں جوڑا. انسان خوشیوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، خوشی آگے آگے، انسان پیچھے پیچھے. اور جس دن انسان رب کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ نے کب کہا کہ تم خوشیوں کے چیز کرتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑو؟ اللہ نے کب کہا کہ تم جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کے پیچھے دوڑو؟ اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تم اللہ کے پیچھے دوڑو، پھر پیچھے پیچھے تمہارے کامیابی آئے گی. دس از دا سیکوینس. میک دس نمبر لائن. پہلے اللہ ہو آگے، پھر میں دوڑ رہی ہوں پیچھے، اور پھر آٹومیٹک نوشن ہے کہ دنیا میرے پیچھے آئے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں، اس کا مفہوم آتا ہے حدیث کا، آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. آپ کو جو نہیں بھی چاہیے ہوگا نا، اللہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. آپ اللہ کے پیچھے تو چلیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Don't run for this materialistic world. Run for your Rabb. Run towards your Rabb. پیچھے دنیا خود آئے گی آپ کے پیروں میں اللہ گرا دے گا. This is برکت. اتنی دیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہی ہے، اور وہاں سے دیتا ہے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دے سکتا ہے. That's برکت. That's برکت. اور جو دیتا ہے وہ اتنی کمفرٹنگ ہوتی ہے کہ پھر انسان اس برکت کو کم میں بھی محسوس کر لیتا ہے. It's not like کہ محل تیار ہو جاتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ صحابہ کو نہیں جانتے؟ اکا دکا صحابہ، چند صحابہ تھے جو محلوں والے تھے، جن کو ہم محلوں والا کہہ سکتے ہیں، بٹ باقی تو بیئر منیمم پر تھے. پھر بھی برکت تو ان کی زندگیوں میں بھی تھی. سو ڈیفینیشن آف برکت شوڈ ناٹ بی فریکچرڈ. ہماری ڈیفینیشنز بھی تو فریکچرڈ ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ برکت کا مطلب ہے ابنڈنس. One of the meaning of برکت is abundance, but one of the very strong meaning of برکت is زیادت الخیر. جو ہوگا کفایت کر جائے گا، خیر والا ہو جائے گا. آپ کے پاس شاید ٹریلینز اور ٹریلینز نہیں ہوں گے، شاید آپ کے پاس چند لاکھ ہوں گے، لیکن اس میں آپ کو سکون ہوگا، اس میں آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں برکت ہوگی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، ایک دوسرے کا خیال ہوگا، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ ایک دوسرے سے سنرجی ملے گی. دس از زیادت الخیر. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ابنڈنس. ہمارا ذہن جاتا ہے زیادہ مال، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اس لیے نہیں آیا تھا قرآن، اس لیے نہیں آتے تھے انبیاء. وہ تو تحدید النفس کے لیے آتے تھے. اصل خوشی کے پیچھے دوڑو، اپنے رب کے مقام کو تلاش کرو. ہاں لوگوں کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے، لیکن صرف لوگوں کی خدمت کرتی رہوں اور اپنے رب کو بھولی رہوں، یہ میری خوشیوں کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. انسان کو پلیز کرتے کرتے آپ کو کبھی بھی اپنے وائڈز کی فیلنگ نہیں ملتی. اگر کسی انسان کی محبت آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، دین یو کین سے کہ پھر سارے وائڈز آپ کے فل ہو جاتے ہیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی طرف آ کے تحدید النفس ہے، اور اسی دین کے ساتھ انسان کی ٹرینکویلٹی، سکون، ریلیکسیشن، اطمینان اٹیچ ہوا. تو اللہ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا. کیوں؟ دیز آر دا 3 ریزنس جو میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ کے پاس سالڈ گراؤنڈ ہے. دس از دا ایسنس آف قرآن جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھنے کی کوشش کی ہے. تحدید الخیر، میں فلی کمپلیٹلی اس دنیا کی خیر کو ٹیپ نہیں کر سکتی، ان سائڈ آؤٹ جان نہیں سکتی، جب تک کہ میری عقل کے ساتھ میرے رب کی وحی، انبیاء کی تعلیمات اٹیچڈ نہیں ہوں گی. دس از تحدید الخیر. میں اپنی زندگی کے اندر عدل اور محبت پر بیس زندگی گزار نہیں سکتی، اور جب تک زندگی میں عدل اور محبت نہیں ہوتا نا، تو آپ کی زندگی کے اندر آسمان سے برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں. These two are the factors. محبت and the kindness and the justice is the عدل. جس انسان کی زندگی میں یہ 2 چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا قرآن کے تھرو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. And we all are looking for these رحمتیں.
ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں ہے ان رحمتوں کا، جو محتاج نہیں ہے اس سکون کا، جو چاہتا نہیں ہے کہ اس کا رب اس کے کاموں کو سمیٹ لے، اس کے کام بنانے لگ جائے، اس کا اللہ ساتھی بن جائے؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا ہے؟ اپنے اندر یہ دو چیزیں، یہ دو کوالٹیز ڈیولپ کر لیں، محبت، اور ظاہر محبت میں سب سے اوپر اللہ کی محبت، دین پرائرٹائز یور محبتیں، پھر اللہ کے بعد آپ کی رسول اللہ سے محبت، پھر آپ کی فیملی، اینڈ دین یو کین کیپ پرائرٹائزنگ دس لسٹ اکارڈنگ ٹو دا teachings giving to you by the رب of this دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جتنا زندگی میں عدل اور محبت آئے گی، آسمان سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور آپ یہ بھول جائیں، آپ کہیں کہ میرے اندر نرمی نہیں آ سکتی بیکاز بس میرے حالات ایسے ہیں کہ میں بہت سخت مزاج ہو گئی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اور مجھے ایک فطرت دے کر پیدا کیا گیا ہے، اس میں خیر موجود ہے، پوٹینشلی ہم سب انسان محبت کی ایمبوڈیمنٹ بن سکتے ہیں۔ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں آپ کے، میرے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے۔ جب آپ اور میں اس قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے، یہ ٹرانسفارم کرے گا۔ اب آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے واہ بڑی محنت کی، آپ تو کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گئی، تو آٹومیٹیکلی آپ کا جواب ہوگا اٹس ناٹ می، تو قرآن نے بدلا ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اسی کا پورے کا پورا پاور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے ہی نہیں کوئی پاور اور مائٹ سوائے اللہ کے۔ اس نے بدل دیا اپ سائڈ ڈاؤن مجھے، اس نے میرے غصے کو جو ہے وہ اتنا میلو کر دیا، اس نے مجھے جو ہے وہ کائنڈنس کے اتنے سٹینڈرڈ عطا کر دیے۔ تو جب آپ عدل اور محبت کو اپناتے ہیں، آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ نعمتوں کو نعمت والے کے ساتھ اسکرائب کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کا حق دیتے ہیں، ہر نعمت کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں، ہر کامیابی پر کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھیں اس عدل اور برکت کے پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں آپ کا رب آپ کو کانسٹنٹ ایٹ دا فلسٹ گڈنس سے نوازتا ہے، اور یہ کیفیت شکر گزاری کی، اللہ کی نعمتیں اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی، اللہ کے حقوق میں پلیجرائزڈ فارم نہ اڈاپٹ کرنے کی، یہ مذہب سکھاتا ہے، رسول سکھاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں۔ اینڈ دین دا تھرڈ پوائنٹ وی ہیو ڈن از تحدید النفس۔ میں مکمل خوش ہو نہیں سکتی جب تک کہ میں اپنے رب کے دین، وحی اور انبیاء کے ساتھ نہ جڑ جاؤں، اس لیے کہ یہ وائڈ ایسا ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کی محبت آتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک سوراخ ایسا ہے، ایک وائڈ ایسا ہے جس میں اور کچھ فٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ٹول باکسز کے ساتھ ڈفرینٹ مولڈز دیکھے ہوں تو وہ اکثر مولڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اسپیسیفک شیپ ہی فٹ ہوتی ہے اور کچھ فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسکریوز جہاں لگتے ہیں مشینز کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مشین میں اسکریو اسپیسیفک لگتا ہے، تبھی مشین پراپرلی اٹیچ ہو کر جو ہے وہ آپ کو ایک پراپر سالڈ فاؤنڈیشن دے پاتی ہے۔ آپ اپنی مرضی کا اسکریو ڈال سکتے ہیں، آپ کہیں کہ ایک اسکریو کے جو ہیں وہ 50 بارز آتے ہیں لینتھ میں اور ایک کے 40 آتے ہیں، جہاں ریکوائرمنٹ 50 ہے میں وہاں پر 40 والا ڈال دوں، اٹ ول ناٹ فٹ پراپرلی۔ آپ کے دل کا وائڈ ایک ایسا ہے۔ یس وی ہیو سو مینی وائڈز ان آور ہارٹ، اٹس اے ہیومن ہارٹ، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ کمپلیکس اینڈ ڈائیورس ہارٹ۔ اس میں ایک آپ کی محبت کا خانہ ایسا ہوگا جو آپ کو فیملی کی طرف سے محبت چاہیے، وہ نہیں فل ہوگا جب تک کہ فیملی کی طرف سے محبت نہیں آئے گی۔ ایک آپ کا ایسا ہوگا جہاں پر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کوئی دنیا کی نعمتوں کا سرٹن ایکسٹینٹ ایک وائڈ ہوگا، کہیں آپ کے فرینڈس کا ایک وائڈ ہوگا، کہیں آپ کی زندگی میں کچھ اکمپلشمنٹس کے وائڈز ہوں گے، کہیں آپ کی زندگی میں ایک سرٹن لیول آف ہیپینس کا وائڈ ہوگا، بٹ ایک سینٹرل وائڈ ہے جو کسی چیز سے فل نہیں ہوتا۔ آپ کی فیملی کی جگہ آپ کا فرینڈ آ کر اس کو فل کر سکتا ہے، آپ کی کسی نعمت کی جگہ کوئی آپ کی خوشی یا کوئی کامیابی آ کر اس کو فل کر سکتی ہے، بٹ دا سینٹرل وائڈ از جسٹ exclusive and this is for Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ اپنی کار کو کیرٹ کے جوس سے یا گریپ فروٹ کے جوس سے چلا سکتی ہیں؟ نہیں چلا سکتی ہیں۔ same is the case with the void of the heart which is specifically assigned just for Allah subhanahu wa ta'ala۔ جہاں یہاں اللہ کی محبت آ جائے گی، اصل خوشی، اصل کرائٹیریا، اصل تحدید النفس تک آپ پہنچ جائیں گی، ہیومن ایکسلنس آپ اچیو کر لیں گی۔ اور پھر آپ اپنی زندگی میں اب جب یہ تین کام کر لیتے ہیں، جب آپ دین سے اٹیچ ہو گئے، آپ انبیاء سے اٹیچ ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو وحی سے اٹیچ کر لیا، آپ کو خیر نظر آنا شروع ہو گیا نا چیزوں کا،
اب آپ کو اپنے فیصلوں کے بارے میں، جو بھی آپ کی زندگی کے ڈیسیجنز ہیں یا جو آپ کی زندگی کی چوائسیز ہیں، آپ کو اس میں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا کیا میں اپنی اس چوائس کے ساتھ کیری آن کر سکتی ہوں. آپ یونیورسٹی جاتی ہیں اور آپ کے سب فرینڈز ہیں وہاں پہ، اپوزٹ جینڈر فرینڈز بھی ہیں آپ کے وہاں پہ. اب آپ کتنا ان کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین رکھ سکتی ہیں، بیکاز مجبوری ہے، آپ یونیورسٹی جائیں گی، کوئڈ سسٹم ہے، آپ اوائڈ نہیں کر سکتی، بٹ یس سم تھنگ از اسٹل ان یور ہینڈ، بیکاز اب آپ کا تحدید الخیر ہو گیا ہے. آپ کے رب نے کہا کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. آپ کے رسول نے کہا اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. اٹس لائک کہ کسی انسان کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، بجائے اس کے کہ نامحرم کا ٹچ اس کو اس کے جسم کے ساتھ کسی اینگل سے محسوس ہو. Are we seriously aware with the intensity of this hadith؟ جس کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جائے وہ دوبارہ اس راستے کا مسافر نہیں بن سکتا ہے. نیور ایور، کبھی بھی نہیں. تو جس بچے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے، اب وہ رہے گی اس یونیورسٹی کے اندر، but she will know the limits، بیکاز اس کے ساتھ تحدید الخیر کا معاملہ ہو گیا ہے، تحدید النفس اس کو پتا چل گیا ہے. خوشی اصل میں مجھے اللہ کے ساتھ رہ کر ملے گی، اور جو یہاں سے ملے گی وہ الٹیمیٹ ہوگی. پھر ارننگ پوائنٹ آف ویو میں بھی تحدید الخیر آپ کو فائدہ دیتا ہے. ارننگ پوائنٹ آف ویو میں بھی آپ کو تحدید حقوق اللہ فائدہ دیتا ہے. آپ وہ نہیں کما کر لاتے گھر کے اندر جس میں آپ اللہ کی دی ہوئی ارننگ کی نعمت کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کریں. اور یہ وہ اسپیکٹرم ہے جس سے اسلام کا کانسیپٹ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کو، کیوں آج انسانوں کو اسلام کی، دین اسلام کی ضرورت ہے، کیوں آج کے 7.5 بلین انسانوں کو انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اسپیسیفکلی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. Why we need Quran in our lives. So this was our today's topic, حاجت الاسلام فی الحیات الدنیا، جس سے میں نے آپ کے سامنے 3 بیسک نیڈز رکھ دی ہیں. Why we need prophets, why we need Islam and why we need وحی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس قرآن کی روشنی میں، اس قرآن کی کمپینین شپ میں ہر دن ایسا بڑھائے کہ ہم نہ صرف اللہ کی محبت میں ہر دن بڑھتے جائیں، بلکہ ہمارے اعمال، ہماری رائچس ڈیڈ بھی اسی پیٹرن پر گرو ہوتی رہیں جس پیٹرن پر ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، تاکہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جہاں بھی کوئی کمی، کمزوری اور کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر موجود ہے جو آپ کو یا آپ کے دین کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اللہ ہماری مدد فرمائیے. اللہ ہماری اولادوں کو ان تمام راستوں پر جانے سے روک لیجئے جس میں الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہے، ان کا غم ہے، ان کی پریشانی ہے، ان کی زندگی کی ٹھوکر ہے، یا ان کا ایمان سے دور ہو جانا ہے. اللہ ہمیں ارننگ پوائنٹ آف ویو سے حلال روزی اور پھر اس حلال روزی کو طیب چیزوں کے استعمال میں ارن کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واغفر لنا یا عافیا عن المجرمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ کل ہم اپنا سیشن نمبر 24 جو ہے وہ 11:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم AM پر سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.